خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جناب، اور اقرار صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ظاہر ہے اس پر تفصیلی بات وہی کریں گے، لیکن آپ سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہے ہی جذبہ خدمت کے اعتبار سے، اور ہماری زندگیوں میں اگر کوئی ایک ماہ رمضان جذبہ خدمت اور نیکی کے حوالے سے حد سے زیادہ ریلیونٹ ہے تو یہ رمضان ہے۔ اس سے زیادہ کون سا رمضان ہو سکتا ہے کہ جب نیکی کرنے کی، جب دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی، جب دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس اعتبار سے کروں گا کہ نیکی کا یہ جو سیگمنٹ ہے ہر سال سے زیادہ اہم اس سال ہے، تو یہ میرے خیال میں قطعی طور پہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس اعتبار سے کہ اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اقرار بالکل ایسا ہی ہے، اور جس نیکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت، ظاہر ہے ہم راشن تقسیم کرتے ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ طبی عملے کے لیے کچھ کر سکیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں، مگر فوری طور پر جس زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ وہ کام نہ کریں تو اس صورت میں وہ زندگی جا سکتی ہے، بلکہ جا رہی ہیں وہ زندگیاں، اور وہ معاملہ ہے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کا۔ ہم سب ویسے ہی رمضان المبارک میں ہم ہر برس یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نکاحت ہو جائے گی، کمزوری ہو جائے گی، والدہ خون نہیں دینے دیتی کہ روزے رکھ رہے ہو، بالکل، اور تو ویسے ہی خون کے عطیات کم ہو جاتے ہیں جس مہینے میں سب سے زیادہ ہونے چاہیے، لیکن ایک ایسی صورت میں جب لوگ اپنی امیونٹی کی فکر کر رہے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو یہ بالکل، اور لاک ڈاؤن ہے، باہر نہیں نکل رہے، تو روزانہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنے بچے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ آج پہلے دن ہم نے ایک ایسی نیکی کے لیے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کے چیئرمین جناب محمد اقبال صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ نیکی، اس سے اچھی نیکی شاید آپ کر نہیں سکتے، پیسے دینا، راشن خرید کر دے دینا، لیکن اپنے جسم سے کوئی چیز عطیہ کرنا، اپنا خون، اپنا لہو دے کر کسی کی زندگی بچانا، اس سے بہتر نیکی شاید کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور اسی سے ہم اس سال کے نیکی سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں ان سے بات کر رہا تھا، ہم ہر برس اقبال صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیوں انہوں نے کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کی بنیاد رکھی۔ 2-3 برس سے یہ وہ واقعہ نریٹ کرتے ہیں، اور اب ہم سب کو وہ قصہ یاد ہو گیا ہے، اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک باپ سے وہ کہانی بار بار سننا، کہ جس میں جب یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے جوان بیٹے کی آنکھ سے، کان سے اور ناک سے خون کی دھار نکلتے ہوئے دیکھی، اپنے بچے کا دل پھٹتے ہوئے دیکھا ہے عملی طور پر۔ تو اس بار میں نے ان سے سہمت کی کہ ہم ذرا بس بات چیت کرتے ہیں، وہ بہت ہم بوجھ ڈالتے ہیں آپ پہ، اور وہ بھی یہ بوجھ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ کیسی تکلیف ہے، یہ کتنی اذیت کی بات ہوتی ہے۔ اور میری ریکویسٹ ہوگی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اپنے بچوں کو آج ذرا ایک بار اپنے پاس بٹھائیے گا، اور ان کے ننھے ننھے ہاتھ، اور خاص طور پر ان کے بازو کا یہ نازک حصہ، اسے چومیے گا آج، اور ذرا احساس کیجیے گا، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ اگر ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، ہفتے میں ایک بار اس نازک سے حصے میں آپ کو خون لگانے کے لیے باقاعدہ چھید کرنا پڑے ایک سوئی سے، اور پھر جب وینز ملنا بند ہو جائیں تو پیر کے اندر آپ کو شریانے اور رگیں ڈھونڈنا پڑے خون لگانے کے لیے، اور پھر کہ وقت ایسا بھی آئے کہ جب سر کے اندر وین تلاش کرنی پڑے، کیونکہ اب باقی جگہ نہیں بچی کہ کہاں سے بچے کو خون لگایا جائے۔ تو آج ذرا اپنی اولادوں کو سامنے رکھ کر ایک بار تصور ضرور کیجیے گا، اللہ سب کے بچوں کو ہر طرح کے دکھ سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ تو یہ کیسے بنیاد ہم پھر اس کو دہرانا چاہیں گے، کاشف جب پیدا ہوا 1980 میں کاشف پیدا ہوا، میں خود 22 سال کا تھا اس وقت۔ 22 سال تو گھومنے پھرنے، کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایسے میں اس لیے بھی جب بھی یہ بات کرتا ہوں، میرے سامنے نئے سرے سے بات شروع ہوتی ہے، پوری دنیا والوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ میں نے جو تکلیف اٹھائی تھی آج جو میرے۔ لیکن اقبال صاحب میں معافی چاہتا ہوں، بس جب میں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا، بادامی صاحب بھی ظاہر ہے اللہ نے اس نعمت سے بہرہ مند کیا، تو ہم تبھی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی شادی ایسے کریں گے۔ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ جو گھر بنائیں گے نا، کوشش کریں گے اس کے لان میں اس کی مہندی ہو، اس میں اس کا کمرہ اس طرح سے ہو، یہ اسکول جائے گا۔ یہ تو کوئی باپ سوچتا ہی نہیں ہے اپنے بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہ یہ اسکول جانے سے زیادہ خون لگوانے جائے گا۔
یہ تو آپ نے اور ہر ہفتے یہ بچے تو اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسے بچے ہوں اور 3 4 5 بچے کنٹینیو. ہمارے بچوں کو کبھی زندگی میں ایک دفعہ ہم ٹیکے بھی لگوانے جاتے ہیں تو گھر پہ آ کے 10 دفعہ پوچھتے ہیں ٹیکہ لگا تھا, آج میرے بچے کو بڑی تکلیف ہوئی تھی, صحیح, اب یہ بخار ہو گیا, اللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جس بچے کو گھر میں تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا ہو جائے یار اس کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کاشف کو جب پہلی بوتل بلڈ لگی تھی جب وہ 3 مہینے کا تھا تو اس کے سر سے وین نہیں مل رہی تھی. ہم ماں باپ کے کیا گزر رہی ہوگی, ہم سوچ رہے تھے بس 1 ٹائم ہوگا نا, ختم ہو جائے گی. ویکسینیشن کے لیے میں لے کے گیا تھا اپنے بچے کو اور ایک بار زندگی میں کنولا لگا تو ہم ماں باپ نہیں تھے اس وارڈ سے دور چلے گئے تھے کہ ہم نہیں سن سکتے تھے اپنے بچے کے رونے کی آواز. اور ویکسینیشن ہم جانتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے لیے ہو, اور یہ خون تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لگتا رہے گا, آج سے 10 دن بعد لگے گا, پھر 15 دن بعد لگے گا, 10 دن 15 دن کی 20 دن کی بھی نوبت نہیں آتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ بچہ تو پیدا ہو گیا, اس کو بلڈ لگنا شروع ہو گیا, ڈاکٹروں کے بعد اب بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں کہ شاید یہ بوتل اس کی آخری بوتل ہوگی بلڈ لگنے کی. کاشف تو اس حال میں 14 سال کا ہو گیا تھا, بلڈ لگتے لگتے 3 4 بوتل مہینے میں, کبھی ٹانگ میں کبھی سر میں. ماں باپ کیا نہیں کرتے ہیں اولاد کے لیے. آپ ذہن میں کسی نے کہا اس کو اگی لے جاؤ, بڑے اچھے بابا جی پھونکے مارتے ہیں, اچھا جی لے گئے. کسی نے کہا خواب میں آپریشن ہوتا ہے, ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ جب کاشف کی 94 میں طبیعت بہت خراب ہوئی تھی اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا, نہ اس کی موت آتی نہ اس کی زندگی آتی, تو ایک دن میں بڑی دعا کر رہا تھا اللہ پاک سے, اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ اس کے لیے بہتری کر دے. کبھی ہم سوچتے بہتری کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ اس کو اٹھا لے. 14 سال کا بڑا ٹائم ہوتا ہے. وہ اسکول جاتا تھا, 9th کلاس کو ایک بھی پیپر چل رہے تھے, سارا یہ کنڈیشن خراب ہو گئی. میں جب ہاسپٹل میں دوبارہ اندر گھسا, نماز بھی عصر کے ٹائم دعا کر کے, کہ کیونکہ اس کی سانس نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی, 7-8 دن اس حالت میں گزر گئے. تو میں نے ایک ڈاکٹر سے بشرا کھڑی تھی دروازے پہ ہاسپٹل کے, لیکن اقبال صاحب اتنی زور زور سے رو رہے تھے, آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی, آپ ایک ہی دعا کرے جا رہے تھے اللہ اس کے لیے بہتری کر دے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کیا دعا مانگوں, مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی دعا ہو گئی. آج 14 سال میں نے کیا تکلیف نہیں اٹھائی ہے. صحیح ہے. کیا اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ قرآن میں, اس میں حدیثوں میں ذکر ہے, کہیں نہ کہیں اشارہ ہے ہر بیماری کا علاج ہے. کہنے کا ایک علاج نکلا ہے مگر بہت دیر ہو گئی. بون میرو ٹرانسپلانٹ اٹلی میں ہوتا ہے یا لندن میں ہوتا ہے. یہ اس وقت 94 کی بات ہے جب 90 لاکھ روپے کا ٹریٹمنٹ تھا. اللہ نے دعا بھی سن لی, میں اس کو لے بھی گیا. میں اس کو شارٹ کٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اٹلی میں گیا, اٹلی نے منع کر دیا کہ بھائی بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا, اس کو باڈی میں آئرن بڑھ گیا. نارمل انسان کے جسم میں آئرن 40 سے 100-150 تک ہوتا ہے. کاشف کے جسم میں 7700 آئرن تھا. انہوں نے جواب دے دیا. پھر میں لندن لے کر آیا. لندن میں 90 لاکھ کا ٹریٹمنٹ تھا. لندن والوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آئرن نکالو. آئرن نکالنے کے لیے 15 گھنٹے روز سوئی اس کے پیٹ پہ لگی رہتی تھی. ایک تکلیف دہ عمل پھر جاری تھا. کبھی کچھ اس نے کہا, آپ کو یاد ہے کہ آپ سے کوئی بات کی ہو, یا وہ جب دیکھتا تھا آپ کی طرف؟ بچہ تو باپ کو سمجھتا ہے نا کہ سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ نے اس کو ہر طاقت دی ہے, میری ہر خواہش پوری ہو جائے گی. تکلیف میں ہوتا ہوگا تو کوئی بات کی کبھی اس نے اس کی کوئی نظر, اس کا کوئی دیکھنا یاد ہے آپ کو؟ میں سوچتا تھا کاشف خالی میرے بیٹے کی حیثیت سے نہیں, اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی وہ اتنا زبردست بہادر بچہ تھا. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اسے کینولا پاس ہوتے اس نے سیکھ کیا ہو. جب ہم لندن میں تھے, ہم جب جاتے تھے کسی شو روم کے باہر کھڑے ہو کے جھانکتا تھا, پھر کہتا نہیں یار اب وہ یہ چیز اچھی تھی مگر ہم لے نہیں سکتے, ہمیں تو اپنے بون میرو ٹرانسپلانٹ کرانا ہے. تو وہ خواہشات کو مارتا تھا اور بڑا ذہین بچہ تھا. بہرحال 96 میں 15 مارچ میں اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے دوران اس کو 10 بوتل بلڈ لگتا تھا. 10 بوتل بہت بڑا ایک مسئلہ تھا. اتنا بلڈ لگا, اتنا لگا. اب آپ کے میرے جسم میں, یہ سننے والوں کے لیے بھی, ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ آئرن کی مقدار 40 سے 160 نینو گرام لیمٹ ہوتی ہے. 160. کاشف کے جسم میں 11,000 سے زیادہ آئرن تھا. آپ کیا کریں گے؟ غبارے میں کتنی ہوا بھریں گے؟ غبارے نے نا پھٹ جانا ہے. میں اس لمحے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا, اس وقت کو نہیں بھول سکتا
رات کو 3:30 بجے کے ٹائم کو نہیں بھول سکتا جب اس کی میں نے ایک تکلیف دہ موت دیکھی. 11,000 اور 11,000 وہ بارے میں ہوا بھریں گے پھٹ جائے گا. میں نے اس کی تکلیف دہ موت یہ دیکھی ہے, اس کا میں نے دل پھٹتے دیکھا. میں نے اس کی آنکھ ناک سے خون کی دھار نکلتے دیکھی ہے. یا اللہ, ہم نے اتنا کچھ کیا اور میرا بیٹا نہیں بچا سکے, ایسی موت مر گیا. ہم نے کاشف کو وہیں دفنایا لندن میں. اس کے ایک جنازے پہ عہد کیا, اللہ مجھے بس اتنی زندگی دے دے میں پاکستان جا کر کچھ کروں. آج 24 سال ہو گئے, سکون ہی نہیں آتا. کاشف میری نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹتا. یہ بچے سارے نا کاشف ہیں, بہت سارے بچے ہیں. یہ کتنی پیاری بچی ہے یہ ابو بکر بیٹا مہنور ہے. مہنور, اسے کتنا خون لگتا ہے. اس کو ہر 10 دن میں 8-10 دن میں اس کو بلڈ لگتا ہے. آپ دیکھیں نا مہنور ادھر, آپ یہ بچے جو نا ہمارے, یہ ابو بکر ہے, اس کے باپ نے ہمت نہیں کی, چھوڑ دیا, ماں کو چھوڑ دیا فارغ کہ تیرے بچی کو تو بلڈ لگتا ہے. مزدوری کرتی ہے, کچھ بھی کرتی ہے, 2 بچیوں کو پالتی ہے, ایک بچی اور بھی ہے. اس میں کیا کمی ہے بتاؤ یار. یہ تو پیار کرنے والے لوگ, جگر کے ٹکڑے کاشف ہیں. یہ تو ابو بکر دیکھو ادھر, اس کے والد تو بائیکا چلاتے تھے, وہ بھی بند ہو گئی اب تو. اب یہ کس حال میں اس کی ماں گھروں میں کیسے برتن مانجتی ہے, کیا کرتی ہے. اس کو بلڈ لگتا ہے, 3 بچے اور سنبھالتی ہے. تو یہ بچے تو جینا چاہتے ہیں. تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ جب ہمارے پاس بلڈ نہیں ہوتا ہے. آپ نے بلڈ دیا, پھر آپ نے آ کے بلڈ دیا. ہم جس ٹائم آپ نے بلڈ دیا تھا, میں ایک تو سب سے پہلے ARY کی تمام پوری ٹیم کا, سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے کیا. ہزاروں بوتلیں بلڈ کا آیا. اور لاسٹ ٹائم آپ نے بھی بلڈ دیا. وسیم بھائی رہ گئے خالی, ان کو قرضہ ہے ان کے اوپر. تو یہ ان بچوں کے لیے آپ لوگوں کا اس لیے ہونا ضروری ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ ان بچوں کے ساتھ ہیں. اب ان کو اس کو مہینے میں 2-3 دفعہ بلڈ لگ رہا ہے, اس کو 2-3 دفعہ بلڈ لگ رہا ہے. گھر کی حالت. ابھی میں ایک, آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بتاؤں, ایک خاتون میرے پاس آئی تھی. میں کبھی کبھی مجھے بہت تکلیف ہوتی, میں نہیں روتا ہوں, کبھی کبھی رونے میں مجبور ہو جاتا ہوں. وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا بی بی پیسے ایسے نہیں مانگنا, ہمارا روٹین کی بات ہے. اس نے کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے. میرے اس حالات کی وجہ سے میرے شوہر کام نہیں کر پا رہے, تندور پہ کام کرتے تھے, اب نہیں کر رہے ہیں. اور 3-4 دن سے کیا کھایا کیا نہیں کھایا اس کو تو چھوڑ دیں. پہلے کلب کھلے ہوتے تھے, شادی ہال کھلے ہوتے تھے, وہ جو جھوٹے کھانے ہوتے تھے, پلاؤ زردہ قورمہ مکس ہوتا تھا, وہ ہمارے سامنے آئے, وہ میرے شوہر لے آتے تھے. اب تو وہ بھی بند ہو گیا. بیٹا ابو بکر تھوڑا سا ادھر آ جاؤ نا. تو ابھی کہہ رہے وہ بھی بند ہو گیا. اب وہ 4-5 دن سے ہم پہ کیا گزر گئی. اس بچے کو لانے کے لیے کسی سے 100 روپے لیے, بڑی مشکل سے یہاں پہنچے. اسٹیڈیم سے پیدل آئے, پاؤں کی چپلیں ٹوٹی ہوئی. خاتون کی کہنے لگی آپ مجھے, میں بچوں سے کہہ کر آئی تھی آج کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر سے کچھ راشن ہو جائے گا, تو مجھے وہ چاہیے. میں نے کہا بیوی ہو گیا. پھر وہ واپس جانے لگی, پھر پلٹی. میں نے کہا یہ بہت تکلیف والی کہانی تھی. کہنے لگے آپ میرے بچوں کو بلڈ لگاتے ہیں نا, 2 بلڈ لگتی ہے ہر 15 دن میں. آپ کہتے تو 3,000 کا خرچہ آتا ہے. میں نے کہا 6,000 خرچ آتا ہے. آپ 6,000 اس دفعہ بلڈ نہ لگائیں, ہمیں کیش دے, اس پیسے کا راشن دلوا دیں. بھوک میرے بچے مر تو نہیں جائیں گے نا. آپ یقین کریں کہ ہم تو ابھی بھی اس حالت میں بھی, ہمارے بڑے بڑے گھروں کے اندر بچے جو ہیں میک ڈونلڈ بھی منگواتے ہیں, KFC بھی منگواتے ہیں. وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی, 30, اس کا شوہر بھی کینسر کا پیشنٹ اس وقت. اور یہ ایک کہانی ہے, ایسی بہت ساری کہانیاں, گلی ایسی. اور بس یہ درخواست ہے, اس وقت اس سے بہتر کوئی اور نیکی نہیں ہو سکتی. پلیز یہاں تک کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ 8-10 دوست احباب کسی ایک مقام پر, ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت جگہ پہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, کھانے بھی چل رہے ہیں, تاش کھیلنے کے لیے بھی اکٹھے ہوتے ہیں. ذاتی طور پہ میں تو کہیں ایک نیکی کے لیے اگر آپ اکٹھے ہو جائیں, اور ظاہر ہے اس میں احتیاط برتتے ہوئے, تو کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر یا باقی جتنے بھی خون کے احتیاط اکٹھے کرنے والے ادارے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر کے باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں. لیکن یہ مہنور, یہ ابو بکر, یہ
اپنے بچوں میں ان بچوں کو ذرا دیکھیے، ان کی زندگیاں بچانے کا معاملہ ہے اور بچے مر رہے ہیں خون نہ ہونے کی وجہ سے، خون کے عطیات کم ہونے کی وجہ سے. ان بچوں کو صاحب حیثیت لوگ اسپانسر کر سکتے ہیں، گود لے سکتے ہیں. ہمارے ایک بچے کی ذمہ داری لے لیں کہ 7-8 ہزار. مہنور کی ذمہ داری کسی نے لی ہوئی ابھی تک کسی نے نہیں لی. بس مہنور کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اس کا 10 سے 15 ہزار میرے خیال مہینے کا اس کا خرچہ آتا ہے سارا. مہنور آپ کا تو کام ہو گیا. اور دوسرے ان لوگوں سے آج کل بلڈ بیگ شادی سے بلڈ بیگ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. سامان 15-16 کروڑ کا بجٹ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں سے آتا. اللہ دے رہا ہے نا رب العزت. ہم اگر سارے وہی بات آ رہی ہے آپ کی سب راشن میں لگ جائیں گے تو پھر یہ ادارے جو ہیں جو سپورٹ دے رہے ہیں جو بلڈ لگانے کی، بلڈ لینے کی، کیمپ لگانے کی، اور یہ ان بچوں کو آ کے سپورٹ کریں یہ ادارے تاکہ محتاجی سے بچ جائیں کسی کی. اب ہم ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب کل بلڈ لگے گا. 50-60 بچوں کو ڈیلی بلڈ لگتا ہے. ڈیلی روزانہ کی کہانی بتا رہا ہوں. اس کرونا کے اندر تو آپ ہمت نہیں کرتے بلڈ دینے. میری اس ٹائم تو میں رو پڑا تھا. آپ نے سنا مجھے کال کی کہ ہم آ رہے ہیں کل بلڈ دینے کے لیے وسیم بھائی کے علاوہ. تو آپ پہنچ گئے. مگر اب یہ ہے کہ اس سے کتنا فرق پڑا. تمام سینٹر میں یار 7-8 ہزار بوتلیں آ گئیں. پھر دعوت اسلامی والوں نے بھی اس کو وہ کیا جی الحمدللہ. ان کی اس کے اوپر الحمدللہ. اور ہم نے اس میں بہت سارے پروگرامس کی اگلی سیگمنٹ ڈاکٹر سے پوچھیں گے بھی تو ہم نے باقاعدہ اس پہ تمام تر اداروں کا نام لے لیں گے. تو سب نے بتایا کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر یہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ کورونا سے زیادہ ولنریبل ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کو کوئی ایسی پرابلم یعنی آپ سب کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے اگین ہر برس جب بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہم لوگوں سے کہ آپ خون دیں اس سے پہلے خود خون عطیہ کرتا ہوں میں تاکہ ایسا نہ لگے کہ ہم صرف ٹیلی ویژن پر آ کر لیکچر دے رہے ہیں. اور اب بھی جیسے ہی یہ کرونا لاک ڈاؤن کی سچویشن شروع ہوئی سب سے پہلے میں نے کال کیا کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر میں, خود حاضر ہوا, وہاں جا کے بلڈ دیا, ہمارے ٹیم ممبرز نے بلڈ دیا الحمدللہ. اور اس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خون عطیہ کیجیے. خود وہ کام کرنے کے بعد آج زندہ سلامت صحت مند کھڑے ہیں آپ کے سامنے. اور جب تک پروردگار نے لکھا ہے انشاءاللہ زندہ سلامت رہیں گے. 45 بوتلیں 45 بوتل یہ بڈھا دے چکا ہے. 45 بوتل بلڈ دینے کے بعد آج میں 62 سال 7 مہینے اور 14 دن کا ہوں. ماشاءاللہ. مگر میڈیسن نہیں لیتا ہوں, اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں مائنر. میری وائف مائنر, 2 مائنر نے شادی کر لی. کاشف پیدا ہوا تھیلیسیمیا کا, اس کو زندگی بھر بلڈ لگا. میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ہاتھ باندھ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اللہ کے واسطے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروا لیں. جزاک اللہ. اللہ کے واسطے کرا لیں. کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر آج پھر دوبارہ پورے پاکستان کے لوگوں کو آفر کر رہا ہے فری تھیلیسیمیا ٹیسٹ میں کرتا ہوں, آ کے میرے یہاں سے ٹیسٹ کرا لیں. ایسے بچے نہیں پیدا ہونے. بس یہ گزارش کہ جو لوگ بھی خون عطیہ کریں, میری درخواست ہوگی ان سے کہ وہ ترغیب کے لیے اپنی ایک تصویر ضرور بھیجیں. ای میل ایڈریس اگر آپ نوٹ کر سکیں, سرعام SA@ARYnews.tv. بس یہ ای میل ایڈریس ہے. اس پر اگر آپ خون عطیہ کرتے ہیں تو ایک تصویر بھیجائیں تاکہ ہم باقی لوگوں کو بھی ترغیب ملے اور ہم اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور یہاں بھی انشاءاللہ دکھائیں کہ کیسے لوگ زندگیاں بچانے کی. یہ ساری گیم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ لاک ڈاؤن, یہ پروازیں بند ہو گئیں, یہ فیکٹریاں بند ہو گئیں, یہ لوگ کیوں؟ زندگی بچانے کے لیے. یہ زندگی تو امیجیٹلی اس کو ضرورت ہے خون کی عطیہ کی. یہ زندگیاں تو سامنے کھڑی ہیں اور ساری زندگی ان کے سامنے پڑی ہے ابھی جب خون لگتے رہنا ہے. کالج بند, یونیورسٹی بند, کارخانے بند, دکانیں بند, کمپنیاں بند. بلڈ کون دے گا ان کو؟ تو ہر ہفتے بلڈ چاہیے, ہر ہفتے 10 دن میں. اب آپ کے پاس کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دیں یار یہ راستہ ہے بلڈ کا, آپ وہاں سے بلڈ حاصل کر لیں. تو ایک بندہ خدا جو ہمیشہ اپنا نام لینے سے منع کرتے ہیں اور تعلق ARY فیملی سے ہی ہے, انہوں نے ہر مہینے کے لیے کہ آپ 2 بچوں کی ذمہ داری انہوں نے کہا ہے کہ بس وہ آپ کو پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. 25 سے 30 ہزار جو بھی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور ہر سال مانور کی ذمہ داری تو میں نے لے لی, ابو بکر کی ذمہ داری انشاءاللہ. میں وہی کہنے لگا ابو بکر کوئی اپیل کہنا چاہو گے؟ کیا کہنا چاہو گے؟ مائک. اچھا مائک یہ رہا یار. میں چل ہاں سو کیا کہو گے ابو بکر؟ میں پکڑتا ہوں مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ابو بکر محمد رسول ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک درخواست دینا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ نے سب کو خون دیا تو ہم کیسے ویسے مسکراتے رہیں گے انشاءاللہ. اور خون نہیں دیں گے تو ہم مر جائیں گے. اور کاشف بال اللہ آپ کو لمبی زندگی دے گا انشاءاللہ. دکھا دو بس. اور کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے ہی مسکراتے رہیں گے اگر آپ خون دیں گے تو پھر آپ مسکرا تو خون دیتے رہیں گے. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ عید کے
तीसरे दिन, 2 दिन तक तेरी ईद के तीसरे दिन मैं आता हूँ, अथवा आप होंगे, अबू बकर से होगी मेरी मुलाकात, ठीक है? ईद के तीसरे दिन मैं आता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि रमजान तक तो मैं आप फंसा हुआ ना जरा, एक आध महीने से बहुत बुरा फंसा हूँ यार। ईद के तीसरे दिन आऊंगा इंशाल्लाह, से मुलाकात होगी, वादा हो गया, ऑनर वादा हो गया। और मानूर का इकरार ने कर लिया, एक बंदा है खुदा का, आपने अनाउंस कर दिया ना, वो एयरवेज से है। अबू बकर का सिलसिला मैं अपने इस्तिदाद के मुताबिक देख लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी, इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला, तुमने कुछ कहना है? मैसेज जल्दी से मैं माइक में पकड़ता हूँ आप ताकि जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूद है और आप हमें ब्लड देते रहें। ब्लड देने से सेहत अच्छी होती है, ना कि कमज़ोरी होती है, ताकि हमारे जैसे बच्चों की ज़िंदगियां बचती रहें। जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त। चलें नहीं, और इसकी मज़ीद भी तस्दीक करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ पाकिस्तान के 2 मायानाज़ डॉक्टर्स मौजूद होंगे। आप अपने सवालात भेजिए हमारे ट्विटर आईडी पे, वसीम बदामी WASEEMBADAMI। आप सवालात भेजिए, कोरोना से मुतालिक बहुत सारी बातें आपके जहन में हैं, इस एतबार से हम बात करेंगे पाकिस्तान के 2 मशहूर मारूफ डॉक्टर से। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।